السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کے سب سے مہنگے گاڑیوں کے شو روم میں ایک بوڑھا شخص داخل ہوا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پیروں میں ٹوٹی ہوئی ہوائی چپل تھی۔ مینیجر نے اسے بھکاری سمجھا اور گارڈز کو بلا کر ذلیل و رسوا کیا اور دھکے دے کر شیشے کے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ وہ بوڑھا خاموشی سے مٹی جھاڑ کر کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے ایک چیک بک نکالی۔ جیسے ہی اس نے پہلا چیک لکھ کر مینیجر کے منہ پر مارا، وہاں موجود عملے کے ہوش اڑ گئے اور مینیجر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ شہر اقتدار اسلام آباد کے سب سے بڑے پرتعیش اور مہنگے ترین کاروباری مرکز بلیو ایریا کی وسیع و عریض اور ہموار سڑکوں کی عین وسط میں، جہاں زندگی کی رفتار کبھی دھیمی نہیں پڑتی اور جہاں ہر گزرنے والا لمحہ پیسے اور طاقت کی گواہی دیتا ہے، وہیں شیشے اور سیاہ اسٹیل سے بنی ایک انتہائی جدید اور محصور کن عمارت اپنے دیو ہیکل وجود کے ساتھ تکبر اور عمارت کی ایک ایسی داستان سنا رہی تھی جس کا حصہ بننا ہر عام انسان کا خواب ہوتا ہے۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا ترین اور معروف ترین لگژری کار شو روم تھا، جس کا نام دی رائل ویلز تھا، اور جہاں کھڑی گاڑیوں کی قیمتیں کروڑوں پر ختم ہوتی تھیں۔ شو روم کے اندر کا ماحول باہر کی دھول مٹی اور شور شرابے والی دنیا سے بالکل الگ اور ایک الگ ہی سیارہ محسوس ہوتا تھا، جہاں جدید ترین سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم نے باہر کی جھلسا دینے والی گرمی اور حبس کی شدت کو شکست دے کر فضا میں ایک دائمی خنکی اور تازگی بھر رکھی تھی۔ فرش پر بچھی ہوئی اطالوی ماربل کی سفید اور سیاہ ٹائلیں اس قدر شفاف اور چمکدار تھیں کہ چلنے والے کو اپنا عکس پانی کی طرح صاف دکھائی دیتا تھا، اور چھت سے لٹکتے ہوئے دیو ہیکل کرسٹل کے فانوس اپنی دودھیا اور سنہری روشنیوں سے ان مہنگی ترین گاڑیوں کے وجود کو مزید نکھار رہے تھے، جو وہاں کسی مغرور حسینہ کی طرح ایستادہ تھیں۔ فضا میں مہنگے ترین لیدر پالش اور غیر ملکی عطروں کی ملی جلی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی، جو آنے والے ہر شخص کے حواس پر طاری ہوتی تھی اور اسے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ کسی عام جگہ پر نہیں، بلکہ خواص کی اس دنیا میں قدم رکھ چکا ہے، جہاں غربت کا گزر تو دور کی بات، اس کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا۔ اس مصنوعی جنت کا نگران اور منیجر کامران تھا، جس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، اور جو اپنی ظاہری شخصیت کو سنوارنے اور اپنے آپ کو ایک خاندانی رئیس زادہ ثابت کرنے پر اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ خرچ کر دیتا تھا۔ کامران اس وقت شو روم کے عین وسط میں کھڑا اپنی سلطنت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا ایک انتہائی قیمتی اطالوی برانڈڈ 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، جس کی سلائی اور کٹنگ سے ہی اس کی قیمت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا تھا۔ اس کی کلائی میں بندھی ہوئی سونے کی رولیکس گھڑی شو روم کی روشنیوں میں ہیروں کی طرح چمک دمک رہی تھی، اور پیروں میں کالے رنگ کے چمڑے کے جوتے آئینے کی طرح دمک رہے تھے، جس پر مٹی کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ کامران کے بالوں میں لگی ہوئی مہنگی امپورٹڈ جیل نے اس کے بالوں کو ایک خاص اور نفیس ترتیب میں جما رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر شیونگ کے بعد لگائے جانے والے مہنگے ترین آفٹر شیونگ کی مہک تھی۔ وہ اپنی ریشمی ٹائی کی ناٹ کو بار بار درست کرتا اور اپنی آستینوں کے کف لنکس کو چیک کرتا، جیسے وہ کسی بہت بڑی سلطنت کا ولی عہد ہو۔ کامران کی نظریں عقاب کی طرح اپنے ارد گرد گھوم پھر رہی تھیں۔ اس کے سٹاف کے لوگ اس کے تیور دیکھ کر ہی سہمے ہوئے تھے۔ کامران کا تعلق ایک انتہائی امیر اور خاندانی نواب گھرانے سے معلوم ہوتا تھا۔ وہ اکثر اپنے کلائنٹس کو اپنی خاندانی جگیروں اور یورپ میں موجود بزنس کے قصے سناتا رہتا تھا، اور لوگ اس کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو کر
اس کی ہر بات پر یقین کرتے تھے۔ وہ اس وقت اپنے سیلز ٹیم کے انچارج کو ڈانٹ رہا تھا کیونکہ ایک سیاہ رنگ کی اوڈی کے بونٹ پر اسے مٹی کا ایک انتہائی باریک سا اور نام محسوس ہونے والا ذرہ نظر آ گیا تھا۔ کامران کی آواز میں غصہ اور کرختگی تھی۔ وہ چیخ چلا رہا تھا کہ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ یہ دا رائلز ویلز ہیں، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے کلائنٹس کروڑ پتی اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے مالکان ہیں۔ اگر انہوں نے گاڑی پر مٹی دیکھ لی تو وہ کیا سوچیں گے کہ کامران کا معیار گر گیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میرے برسوں کی بنائی ہوئی ساکھ مٹی میں مل جائے؟ یہ گاڑیاں تمہاری 7 نسلوں کی کمائی سے بھی زیادہ مہنگی ترین ہیں، اس لیے ان کی عزت کرنا سیکھو۔ اسٹاف ممبر کا سر جھکائے ان کی توہین امیز باتیں سن رہا تھا، اور کامران اپنی طاقت اور رعب کا مظاہرہ کر کے ایک عجیب سی تسکین مل رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک گہرا احساس کمتری اور ماضی کا ایک ایسا خلا تھا جسے وہ اس تکبر اور امارت کے پردے میں چھپائے رکھتا تھا۔ کامران نے غصے سے اپنا ریشمی رومال اس لڑکے کے منہ پر دے مارا اور کہا، اسے ابھی اور اسی وقت صاف کرو، اور ہاں، آئندہ مجھے شکایت ایسی نہیں ملنی چاہیے، ورنہ اپنی نوکری بھول جانا۔ کامران وہاں سے مڑ کر اپنے شیشے کے عالیشان اور ساؤنڈ پروف کیبن کی طرف بڑھا، جہاں اس کی مہنگی چمڑے کی کرسی اس کی منتظر تھی۔ وہ چلتے ہوئے اپنے آئی فون پر کسی غیر ملکی ڈیلر سے انگریزی میں بات کرنے لگا، اور اس کا لہجہ فوراً بدل کر انتہائی مصنوعی اور شائستہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں مسٹر سمتھ، میرا تعلق اشارفیہ سے ہے، ہم کوالٹی پر سمجھوتا نہیں کرتے، ہمارا خاندانی اصول ہے کہ زبان دے دی تو دے دی۔ کامران جھوٹ بولتے ہوئے اتنا بھی پر اعتماد اور ماہر تھا کہ سننے والے کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ شخص اپنی اصل شناخت اور اپنے ماضی کو کتنے گہرے کھڈے میں دفن کر چکا ہے۔ اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جما دی، لیکن اس کا ذہن آج ہونے والے غیر ملکی وفد کی آمد میں اٹکا ہوا تھا، جس کے لیے اس نے خاص تیاری کر رکھی، اور وہ چاہتا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بہترین اور یادگار دن ہو، جہاں وہ ثابت کر سکے کہ وہ واقعی ایک ایلیٹ کلاس بزنس مین ہے۔ اچانک شو روم کا خود کا شیشے کا دروازہ ہلکی سی سنسناہٹ کے ساتھ کھلا، اور باہر کی دنیا کا شور، ٹریفک کی آوازیں اور دوپہر کی تپتی ہوئی لو کا ایک تیز جھونکا اندر داخل ہوا، جس نے پل بھر کے لیے اندر کے مصنوعی اور پرسکون ماحول میں خلل ڈال دیا۔ دوپہر کی تیز اور چبھتی ہوئی دھوپ دروازے کے اندر راستے تک اندر آ گئی، اور اس روشنی کے حالے میں ایک حوالہ نمودار ہوا جو شو روم کی چمک دمک اور نفاست کے بالکل برعکس اور ایک انتہائی بدنما داغ کی طرح تھا۔ یہ ایک 70 سالہ انتہائی کمزور اور ناتواں بوڑھا شخص تھا، جس کا وجود زمانے کی سختیوں اور غربت کی چکی میں بری طرح سے پس چکا تھا، اور جس کے چہرے کی جھریاں اس کی طویل جدوجہد کی داستان سنا رہی تھیں۔ اس بوڑھے کے کپڑے جو کبھی سفید لٹھے کے ہوں گے، اب مٹی اور پسینے کی وجہ سے زرد اور کالے پڑ چکے تھے، اور ان پر جگہ جگہ مختلف رنگوں کے پیوند لگے ہوئے تھے جو ان کی غربت اور بے بسی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ان کے سر پر ایک پرانی بوسیدہ اور میلی سی پگڑی تھی جو شاید ان کی عزت کی آخری نشانی تھی، لیکن اب وہ بھی سفر کی دھول سے اٹی ہوئی تھی۔ ان کی سفید داڑھی بے ترتیب اور گرد آلود تھی، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور پیاس تھی۔ اس بوڑھے کے پیروں میں ایک ہوائی چپل تھی جو اتنی گھس چکی تھی کہ ایڑی زمین کو چھو رہی، اور اس کا ایک تسمہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے انہوں نے ایک نیلے رنگ کی پلاسٹک کی رسی سے اسے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی میلی سی اور گرہوں والی پوٹری سی۔
جیسے انہوں نے سینے سے لگا کر رکھا تھا، جیسے اس میں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ اس بوڑھے نے جب شو روم کے اندر قدم رکھا تو اندر کی ٹھنڈی ہوا نے ان کے پسینے سے شرابور اور تھکے ہوئے جسم کو چھوا، جس سے انہیں ایک جھرجھری سی آ گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے دروازے پر ہی رک گئے، کیونکہ ان کی کمزور آنکھیں اندر کی تیز روشنیوں اور فرش کی چمک سے چندھیا گئی تھیں۔ انہیں لگا کہ شاید وہ غلطی سے کسی جنت یا بادشاہ کے محل میں آ گئے ہیں، جہاں ان جیسے میلے کچیلے اور بدحال انسانوں کا آنا گناہ کبیرہ ہے۔ ان کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا کہ کہیں کوئی انہیں مار کر باہر نہ نکال دے، لیکن پھر ایک دوسری طاقت، ایک اندیکھی مجبوری اور ایک پرانی امید نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی نظریں بے تابی اور گھبراہٹ سے ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شو روم میں موجود گاہکوں نے، جو انتہائی قیمتی اور برانڈڈ لباس میں ملبوس تھے، اس بوڑھے کو دیکھ کر انتہائی ناگواری اور کراہیت سے اپنی ناک پر رومال رکھ لی اور ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے کہ یہ کیسی سیکیورٹی ہے اور یہ کیسی جگہ ہے جہاں پر ایک بھکاری اندر آ گیا ہے۔ شو روم کا عملہ بھی حیرت اور غصے سے اس غیر متوقع اور ناپسندیدہ مہمان کو دیکھ رہا تھا، جو ان کے صاف ستھرے اور قیمتی فرش پر اپنے مٹی بھرے قدموں کے نشان چھوڑ رہا تھا۔ لیکن وہ بوڑھا ان نفرت بھری نگاہوں سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن، آہستہ آہستہ کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کے لڑکھڑاتے قدموں میں ایک عجیب سی عجلت تھی، جیسے وہ برسوں کا کٹھن سفر طے کر کے اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہوں اور اب ایک پل کی بھی تاخیر برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ کامران، جو اپنے شیشے کے ساؤنڈ پروف کیبن میں بیٹھا انتہائی اطمینان سے لیپ ٹاپ پر فائلز چیک کر رہا تھا، اسے اچانک باہر کے ماحول میں کچھ تبدیلی اور بے چینی محسوس ہوئی۔ اس نے غیر ارادی طور پر سر اٹھا کر شیشے کی دیوار کے پار مین گیٹ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کافی کا مہنگا مگ پوری طرح سے لرز گیا اور گرم کافی چھلک کر اس کے ہاتھ اور پاؤں پر گر گئی تھی۔ لیکن اسے جلن کا احساس تک نہ ہوا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا اس نے اس کے خون کو منجمد کر دیا اور اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ کامران کا چہرہ، جو کچھ لمحے پہلے تک غرور، تکبر اور تمکنت سے تمتما رہا تھا، اب خوف، دہشت اور پریشانی سے سفید پڑ چکا، جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ یہ بوڑھا کوئی عام بھکاری نہیں تھا، یہ اس کا وہ راز تھا جو اگر فاش ہو جائے تو اس کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، اس کی بنائی ہوئی جھوٹی شخصیت کی عمارت زمین بوس ہو جاتی۔ کامران کے دل میں شدید ترین خوف اور دہشت نے ڈیرے ڈال لیے کہ اگر آج اس کے امیر دوستوں، اس کے سٹاف اور اس کے بزنس پارٹنرز کو پتہ چل گیا کہ یہ فقیر، یہ بھکاری نما شخص اس سے کوئی تعلق رکھتا ہے یا اس کے ماضی کا حصہ ہے، تو اس کی بنائی ہوئی ساری ساکھ مٹی میں مل جائے گی۔ لوگ اس پر ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اور وہ جو خود کو نواب زادہ کہتا ہے اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ کامران کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمودار ہو گئے اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور کیبن کے ایک بڑے سے ستون کی اوٹ میں چھپ گیا تاکہ اس بوڑھے کی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ ایک مجرموں کی طرح، ایک چور کی طرح چھپ کر شیشے کے کونے سے اس بوڑھے شخص کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں بددعائیں دے رہا تھا کہ یہ یہاں کیوں چلے آئے ہیں، اسے کس بات نے راستہ دکھا دیا ہے۔ یہ منحوس سایہ میری زندگی برباد کر دے گا، یہ میری عزت خاک میں ملا دے گا۔ کامران کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔
کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پایا جائے۔ اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا اس کے پاس پہنچ جائے یا کسی کے سامنے کچھ بول دے، اسے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اور پھر کامران نے کامتے ہاتھوں سے اپنی ٹائی ڈھیلی کی کیونکہ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں اس بوڑھے کے پیروں میں پڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی چپل اور میلی پگڑی پر جم گئیں اور اسے ایک نامعلوم خوف نے محسوس ہوا۔ کامران نے گہرا سانس لے کر اپنے حواس بحال کرنے کی ناکام کوشش کی اور اپنی میز پر موجود انٹرکام کا بٹن دبانے کی بجائے اپنے ہیڈ سیکیورٹی گارڈ سرور کو اشارے سے اپنے کیبن میں بلا لیا۔ سرور جو کہ ایک دیو ہیکل اور سخت گیر آدمی تھا، فوراً حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اندر چلا آیا اور سیلوٹ کیا۔ کامران نے اسے کیبن کے سب سے تاریک کونے میں لے جا کر کھڑا کیا تاکہ باہر سے کوئی بات کرتے ہوئے نہ دیکھ لے اور نہ ہی ان کے چہرے کے تاثرات پڑھ لکھ سکے۔ کامران کی آواز لرز رہی تھی اور اس کے لہجے میں ایک ایسی گھبراہٹ اور بے چینی تھی جو سرور نے آج تک اپنے بوس میں نہیں دیکھی تھی۔ کامران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سرور تم دیکھ رہے ہو وہ مین گیٹ پر کھڑا جو بوڑھا شخص کھڑا ہے، وہ جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور وہ بالکل بھکاری لگ رہا ہے۔ سرور نے گردن گھما کر شیشے کے پار دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی سر، میں بالکل دیکھ رہا ہوں، میں ابھی کے ابھی اس کو نکالتا ہوں۔ یہ گارڈز کی غفلت ہے کہ وہ اندر کیسے آ گیا، میں ان کی کلاس لیتا ہوں۔ کامران نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا اور سختی سے دباتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو سرور، اسے وہاں سے نکالنا ہے لیکن کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تماشا نہیں بننا چاہیے۔ جہاں میرے یہ VVIP کلائنٹس بیٹھے ہیں، اگر ان کے منہ سے ان کے سامنے ہنگامہ ہو گیا اور اس بوڑھے شخص نے کچھ بکواس کی تو میری بدنامی ہو جائے گی۔ تم جاؤ اور چپکے سے انتہائی خاموشی سے اسے کہو کہ یہاں بھیک نہیں ملتی اور صاحب میٹنگز میں ہیں یا شہر سے باہر ہیں، بس جو بھی کرو اسے میری نظروں سے دور کر دو۔ اسے کہو کہ دو بیٹیاں دوبارہ سے یہاں کا رخ نہ کرے اور خبردار اگر اس نے میرا نام لیا یا کوئی شور مچایا تو اسے سختی سے باہر پھینک دینا۔ مجھے اس کی منحوس شکل دوبارہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ اسے ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ ادھر کا رخ کرنا بھول جائے۔ سرور کامران کے چہرے پر خوف اور پسینے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک معمولی سے فقیر سے صاحب اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں، ڈر دھمک رہے ہیں۔ عام طور پر تو وہ ایسے لوگوں کو خود ڈانٹ کر اور ذلیل کر کے بھگا دیتے ہیں، لیکن آج وہ چھپ رہے ہیں، ان کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ شاید یہ بوڑھا کوئی پرانا ملازم ہے جس نے چوری کی تھی یا کوئی اور معاملہ ہے۔ سرور نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا، سر آپ بے فکر رہیں، میں ابھی اسے ٹھکانے لگاتا ہوں اور وہ دوبارہ اس عمارت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر سرور باہر نکل گیا اور کامران وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ دعا کر رہا تھا کہ یہ بلا ٹل جائے۔ وہ بار بار اپنی رولیکس گھڑی کو دیکھ رہا تھا، جیسے وقت کو آگے گزارنا چاہتے ہوں۔ اس کے اندر کا ضمیر شاید اسے بہت گہرائی میں چیخ رہا تھا، لیکن اس کے غرور اور جھوٹی عزت نے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا اور وہ شیشے سے باہر جھانک رہا تھا۔ اس کی نظریں سرور پر جمی تھی۔ شو روم کے بیچوں بیچ وہ بوڑھا شخص حیرت، معصومیت اور امید سے کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر گزرنے والے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو امید بھری نظروں سے دیکھتا کہ شاید یہ ان کا مطلوبہ شخص ہو، لیکن کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا تھا، بلکہ لوگ ان سے کترا کر گزر رہے تھے۔ اتنے میں سرور اپنے دو ساتھیوں گارڈ کے ساتھ تیز اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس بوڑھے کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں حقارت تھی۔ اس بوڑھے نے جب وردی والے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔
انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ انہیں صاحب تک لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ان کا انتظار ختم ہوا۔ اس بوڑھے نے اپنی میلی پوٹری کو مضبوطی سے تھاما اور لرزتی ہوئی کمزور آواز میں بولے، بیٹا، میں کامران صاحب سے ملنے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، وہ میرا۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ سرور نے انتہائی بدتمیزی اور کرختگی سے ان کی بات کاٹ دی اور سخت لہجے میں بولا، او بابا، چلو نکلو یہاں سے، یہ کوئی خیرات خانہ نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی لنگر بٹ رہا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ ان کی جگہ کس کی جگہ؟ یہاں تمہارے جیسے گندے لوگوں کا کھڑا ہونا بھی منع ہے۔ فرش گندہ کر دیا تم نے؟ اس بوڑھے کی مسکراہٹ مرجھا گئی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ کے سائے لہرا گئے۔ انہوں نے منت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں کوئی سوالی نہیں ہوں، میں تو کامران صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ بس ایک بار کامران صاحب کو بتا دو کہ گاؤں سے کوئی آیا ہے، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا، مجھے یقین ہے وہ مجھ سے ملے گا۔ سرور نے ان کا بازو سختی سے پکڑ لیا اور دھکا دیتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا، ڈرامہ اور کہانیاں، صاحب بہت مصروف ہیں اور انہوں نے منع کر دیا ہے کہ کوئی فالتو اور میلا کچیلا آدمی اندر نہ آئے۔ اگر تم خود عزت سے نہیں جاؤ گے تو ہمیں دھکے دے کر نکالنا پڑے گا اور شاید ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں۔ اس بوڑھے شخص نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے تڑپ کر کہا، بیٹا، ظلم نہ کرو، میں بوڑھا انسان ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میں تھک ہار گیا ہوں، بس ایک نظر اسے دیکھ لینے دو، میں کچھ نہیں مانگوں گا، صرف ایک بار اسے دیکھنے دو، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ لیکن میرا پتھر دل گارڈز ان کی فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ انہیں اپنے مالک کا حکم بجا لانا تھا۔ سرور نے دوسرے گارڈز کو اشارہ کیا اور انہیں اس کمزور بوڑھے کو دونوں بازوؤں سے ایسے جکڑ لیا جیسے وہ کوئی خطرناک دہشت گرد یا مجرم ہو۔ وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے کر جانے لگ گئے تھے۔ اس بوڑھے کے پیر زمین پر رگڑ کھا رہے تھے اور ان کی ٹوٹی ہوئی چپل پاؤں سے نکل کر وہیں رہ گئی۔ انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور بلند آواز میں پکارا، کامران، میں آیا ہوں، مجھے مت نکالو۔ ان کی آواز شو روم کے سناٹے میں ایک فریاد بن کر گونجی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ کامران اپنے کیبن کے پردے کے پیچھے چھپا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اس بوڑھے کی پکار ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی اور اس کا دل چاہا کہ وہ باہر نکلے اور گارڈز کو روک دے اور اس بوڑھے کے قدموں میں گر جائے، لیکن اس نام نہاد عزت، اس کا سٹیٹس اور اس کا وقار اس کے راستے کی رکاوٹ بن گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ وہ آواز نہ سن سکے اور اپنے ضمیر کو سلا سکے۔ گارڈ نے اسے اس بوڑھے کو دروازے تک گھسیٹا اور پھر ایک زوردار دھکا دے کر شیشے کے دروازے سے باہر فٹ پاتھ پر پھینک دیا۔ وہ بوڑھا منہ کے بل دھڑام زمین پر جا گرا، ان کی پگڑی سر سے اتر کر دور نالی کے پاس جا گری اور وہ میری پوٹری اس کی محبت سے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جس میں کچھ کاغذات اور بکھر گئے تھے۔ ہر بار میں لپیٹ لیا اور شو روم کا دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا۔ اندر دوبارہ وہی ٹھنڈک اور سکون چھا گیا، جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔ کامران نے جب دیکھا کہ اب بوڑھا شخص گارڈز کے دھکوں سے باہر فٹ پاتھ کی دھول میں گر چکا ہے، اس نے سکون کا سانس لیا، ایک گہرا سانس لیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پہنچا۔ اسے لگا کہ وہ بال بال بچ گیا ہے اور اس کی سالوں کی محنت سے بنائی ہوئی عزت اور وقار کا محل پیش کر دیا ہے، اور
اس نے اپنے کوٹ کے کالر درست کر دیے اور چہرے پر ایک مصنوعی اور پرسکون مسکراہٹ سجا کر اپنے کیبن سے باہر نکلا تاکہ اپنے وی آئی پی کلائنٹس اور سٹاف کو یہ تاثر دے سکے کہ یہ سب کچھ کنٹرول میں ہے اور وہ صرف کسی معمولی بھکاری کا مسئلہ تھا جسے حل کر دیا گیا ہے۔ وہ چلتا ہوا کافی مشین کی طرف گیا اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو چھپانے کے لیے ایک نیا کافی کا مگ بھرا، لیکن اس کا دل ابھی بھی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار چوری چھپے شیشے کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں باہر دھوپ میں پڑا وہ بوڑھا شخص تھا۔ کامران کو لگا کہ اب وہ چلا جائے گا اور یہ ڈراؤنا خواب ختم ہو جائے گا، لیکن تقدیر نے آج اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ کر رکھا تھا، اور مقافات عمل کا وہ چکر جو 20 سال پہلے شروع ہوا تھا آج اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ باہر فٹ پاتھ پر گرے ہوئے بابا رحیم نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی دھول اور آنسوؤں کو اپنی میلی آستین سے صاف کیا۔ ان کے گھٹنوں اور کوہنیوں سے خون رس رہا تھا اور ان کی پگڑی مٹی میں اٹی ہوئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں اب وہ بے بسی اور لاچارگی نہیں تھی جو کچھ لمحے پہلے تھی، بلکہ اب ان کی جگہ ایک عجیب سی خودداری، ایک ٹھہراؤ اور ایک فیصلہ کن عزم نے لے لی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے در سے کہراتی ہوئی ہڈیوں کا سہارا لے کر گئی تھی۔ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی مٹی بھری چادر کو جھاڑا اور اپنی گری ہوئی پگڑی کو اٹھا کر دوبارہ سر پر رکھا، جیسے اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر رہے ہوں۔ انہوں نے زمین پر بکھرے ہوئے اپنے کاغذات اور وہ میلی پوٹری اٹھائی اور پھر ایک نظر اس عالی شان شو روم کے شیشے کے دیوار کے پار دیکھا جہاں کامران اب سوٹڈ بوٹڈ پہنے کافی پی رہا تھا۔ بابا رحیم کی آنکھوں میں اب ممتا کی پیاس نہیں بلکہ ایک استاد کی سی سختی تھی جو اپنے شاگرد کو آخری سبق سکھانے آیا ہو۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یوں ذلیل ہو کر نہیں جائیں گے، بلکہ وہ حساب کتاب چکتا کر کے جائیں گے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی چپل وہیں چھوڑ دی اور ننگے پاؤں دوبارہ شو روم کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا جلال تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ خود کار دروازہ دوبارہ کھلا اور بابا رحیم اندر داخل ہوئے۔ شو روم میں موجود گارڈز اور سرور جو اپنی کامیابی پر خوش ہو رہے تھے بابا رحیم کو دوبارہ اندر آتے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، اور سرور غصے سے پاگل ہو گیا اور وہ تیزی سے آگے بڑھا تاکہ اس ڈیڑھ بوڑھے شخص کو اس بار ایسا سبق سکھائے کہ وہ یاد رکھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بابا رحیم کو ہاتھ لگاتا، بابا رحیم نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اتنی گرجدار اور باروب آواز میں کہا، رک جاؤ۔ کہا کہ سرور کے قدم وہیں جم گئے اور آواز میں کسی بھکاری کی التجا نہیں تھی بلکہ ایک ایسا حکم تھا جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ پورے شو روم میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ گاہک، سٹاف اور خود کامران سب کی نظریں اس مٹی میں اٹے ہوئے ننگے پاؤں بوڑھے پر جم گئیں۔ کامران کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا اور ٹانگیں جواب دے گئیں، کیونکہ اب چھپنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا باپ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سیدھی کامران کے روم میں جھانک رہی تھی۔ کامران کو لگا کہ شو روم کی چھت اس پر گرنے والی ہے۔ اسے مجبوراً اپنی جگہ سے ہلنا پڑا اور وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے باپ کی طرف بڑھا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی بھی یہی چل رہا تھا کہ کیسے اس صورتحال کو سنبھالے اور لوگوں کو بیوقوف بنائے کہ یہ کوئی پاگل آدمی ہے۔ کامران نے قریب پہنچ کر غصے دھیمی لیکن غصیلی آواز میں کہا، تم پھر آ گئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا تھا نا کہ نکلو یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ لیکن بابا رحیم نے اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموش کھڑے رہ گئے
ان کی نظروں کی تپش سے کامران پگھلنے لگا۔ بابا رحیم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ کامران کا سانس رک گیا، اسے لگا شاید وہ کوئی ہتھیار نکال رہے ہیں یا پیسے مانگنے والے ہیں۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی سنسنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بھکاری اب کیا کرے گا۔ بابا رحیم نے جیب سے ایک مڑی توڑی پرانی اور زرد کاغذوں کی ایک چیک بک نما کاپی نکالی اور ساتھ کچھ پرانے بوسیدہ کاغذات نکالے۔ انہوں نے ان کاغذات کو اپنے کامتے ہاتھوں میں سیدھا کیا اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ وہ کاغذات کامران کے سینے پر دے مارے۔ کاغذات ہوا میں لہراتے ہوئے کامران کے سوٹ سے ٹکرا کر فرش پر بکھر گئے۔ یہ منظر اتنا ڈرامائی اور غیر متوقع تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں۔ ایک بھکاری نما بوڑھے شخص نے شہر کے سب سے امیر منیجر کے منہ پر کاغذ مارے تھے۔ بابا رحیم کی آواز اب لرز نہیں رہی تھی بلکہ گونج رہی تھی۔ انہوں نے بھری محفل میں کہا، یہ لو کامران صاحب، یہ رکھ لو۔ تم ڈر رہے تھے نا کہ میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں؟ تم نے اپنے گارڈ سے کہا تھا کہ یہاں بھیک نہیں ملتی۔ میں بھیک لینے نہیں آیا تھا، میں تو صرف یہ حساب بے باک کرنے آیا تھا۔ میں تمہارا قرض چکانے آیا تھا تاکہ قیامت کے دن مجھ پر کوئی بوجھ نہ رہ جائے۔ اور کامران ان پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، اس کی نظر زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات پر جم گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جھک کر وہ کاغذات اٹھائے۔ اسے لگا شاید یہ کوئی بلیک میلنگ کا خط ہوگا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ان کاغذات کی تحریر پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ آسمان کو گھورنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں زلزلہ آ گیا۔ وہ کوئی عام کاغذات نہیں تھے۔ سب سے اوپر ایک 20 سال پرانی ہسپتال کی رسید تھی جس پر لکھا تھا گردہ فروخت کرنے کا معاہدہ اور وصولی رقم، اور نیچے مریض کا نام رحیم بشک لکھا تھا۔ یہ وہ رقم تھی، رسید تھی جب کامران نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ میں ملا تھا۔ اس کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس کے باپ نے چپکے سے اپنا ایک گردہ بیچ دیا اور گھر آ کر کہا تھا کہ کمیٹی نکلی ہے، اور اس کے نیچے ایک اور زرد کاغذ تھا جو اس کی آبائی زمین کا بیع نامہ تھا جو انہوں نے کامران کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجنے کے لیے بیچی تھی، اور خود کرائے کے مکان میں رہے تھے۔ اور سب سے نیچے ایک سکول کی پرانی فیس کی پرچی تھی جو کامران کی پہلی کلاس کی تھی، جس کے لیے رحیم بابا نے اپنی سائیکل بیچ ڈالی تھی۔ کامران کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ کاغذات نہیں تھے، یہ اس کے باپ کے خون، پسینے اور قربانیوں کی وہ دستاویزات تھی جن کی بدولت آج وہ اس سوٹ میں کھڑا تھا۔ ان کاغذات کے ساتھ ایک چھوٹا سا لیٹر باکس بھی تھا، خط لکھا ہوا رکا بھی تھا جسے کامران نے دھندلے ہی آنکھوں سے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، بیٹا کامران، تم نے 20 سال پہلے شہر جاتے ہوئے کہا تھا کہ ابا فکر نہ کرو، جب میں بڑا آدمی بن جاؤں گا تو تمہارا ایک ایک روپیہ اور ایک ایک احسان سود سمیت واپس کر دوں گا اور تمہیں محل میں رکھوں گا۔ میں پچھلے 20 سالوں سے گاؤں میں روز شام کو راستے پر نظریں جمائے تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں کہ میرا بیٹا آئے گا، لیکن تم نہیں آئے تو میں نے سوچا شاید تم بہت مصروف ہو گئے ہو یا شاید مجھ غریب کا پتہ بھول گئے ہو، اس لیے میں خود تمہارا پتہ ڈھونڈتا ہوا یہاں پر آ گیا۔ لیکن آج جب تم نے مجھے دھکے دے کر باہر نکلوایا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ تم واقعی بہت بڑے آدمی بن گئے، اتنے بڑے کہ تمہیں اپنے باپ کا قد بہت چھوٹا لگنے لگا ہے۔ میں نے یہ زمین، یہ گردہ اور اپنا سکون بیچ کر تمہاری کامیابی خریدی تھی تاکہ تم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چل پھر سکو، لیکن افسوس تم نے آج میرا سر جھکا دیا۔ یہ رسیدیں اور یہ ثبوت میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ میں اپنا سارا قرض معاف کرتا ہوں اور تمہیں میں آزاد کرتا ہوں۔
اپنی یہ دکان، یہ سوٹ اور یہ جھوٹی شان، مجھے میرا وہ چھوٹا سا کامران واپس کر دو، جو پھٹی ہوئی قمیض میں بھی مجھے گلے لگاتا تھا اور کہتا تھا ابا میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ لیکن شاید وہ کامران مر مٹ چکا ہے، اس کی جگہ اس پتھر کے مجسمے نے لے لی تھی۔ خوش رہو بیٹا، اپنی اس چمکتی ہوئی دنیا میں جہاں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ کامران کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا، اس کا حلق خشک ہو گیا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ان کاغذات پر گرنے لگے۔ اس کا سارا غرور، سارا تکبر اور ساری عمارت ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وہ ابا جی کہنے کے لیے منہ کھولتا تھا لیکن آواز نہیں نکلتی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، تم کتنے بدبخت ہو، جس نے اپنا باپ نے اپنا جسم بیچ کر تمہیں بنایا ہے، تم نے اسے دھکے دیے، نکالا۔ شوروں میں موجود تمام لوگ جو پہلے اس بوڑھے کو حقارت سے دیکھ رہے تھے، اب حقیقت جان کر ان کی آنکھوں میں احترام اور کامران کے لیے نفرت۔ بابا رحیم نے ایک گہری اور حسرت بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی، جیسے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہے ہوں، اور پھر مڑ گئے۔ انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی چپل پہننے کی بھی زحمت نہیں کی اور ننگے پاؤں اپنے زخمی اور مٹے بھرے پیروں کے ساتھ واپس جانے لگ گئی تھی، اور ان کے جانے کا انداز اتنا باوقار تھا کہ کسی گارڈ کی ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں روکے یا ٹوکے۔ کامران وہیں زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں وہ رسیدیں تھیں اور سامنے شیشے کی دیوار کے پار اس کا باپ دھوپ میں آہستہ آہستہ دور جاتا جا رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کامران کے پاس اب سب کچھ تھا، پیسہ، عہدہ، شو روم، لیکن آج وہ دنیا کا سب سے غریب اور عہدہ ترین انسان بن چکا تھا، کیونکہ اس کے سر سے وہ سایہ اٹھ چکا تھا جو دھوپ میں جل کر اسے چھاؤں میں دیتا تھا۔ اس کے سوٹ کی چمک اب اسے کفن کی طرح لگ رہی تھی، اور شو روم کی ٹھنڈک اسے قبر کا اندھیرا محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سب پا کر بھی سب کچھ کھو دیا تھا۔ کامران شو روم کے ٹھنڈے، شفاف اور آئینے کی طرح چمکدار فرش پر گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا، اور اس کے قیمتی اطالوی سوٹ کی پتلون تھی گھٹنوں سے رگڑ کھا کر خراب ہو رہی تھی، لیکن اسے اب اس بات کا، اپنی ساکھ کا یا اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی ساری دنیا سمٹ کر ان چند بوسیدہ زرد اور میلے کاغذات میں آ گئی جو اس نے رستے ہوئے ہاتھوں میں تھے، اور جنہیں وہ اپنی بینائی سے چمٹا لینا چاہتا تھا۔ یہ کاغذات نہیں تھے، بلکہ وہ خونی آئینے تھے جن میں کامران کو اپنا اصلی مگروح اور بھیانک چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے عقابوں میں اب بھی اپنے ماں باپ کے علاوہ وہ آخری الفاظ کسی آسمانی بجلی کی طرح گونج رہے تھے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک باپ کی طرف سے بیٹے کی مردہ روح پر پڑھی گئی نماز جنازہ تھی۔ شو روم میں موجود سناٹا اتنا گہرا، بوجھل اور جان لیوا تھا کہ وہاں موجود درجنوں لوگوں کی سانسوں کی آوازیں اور ایئر کنڈیشنز کی مدھم گونج بھی کسی دھماکے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ وہ تمام امیر کبیر گاہک لوگ، بڑے بڑے بزنس مین، ٹائکونز اور ایلیٹ کلاس کی خواتین، جو کچھ دیر پہلے تک اپنے کروڑوں کی ڈالروں کی ڈگیٹنگ میں مصروف تھے، اور کامران کی شامدانہ باتیں اور اس کے خاندانی نواب ہونے کے قصے سن کر متاثر ہو رہی تھی۔ اب وہ سب انتہائی حقارت، نفرت اور بیزاری سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو چند لمحے پہلے تک اس عمارت کا بادشاہ بنا ہوا تھا اور اب اپنے ہی باپ کے قدموں کی دھول سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ اس وقت کامران کو اپنے اربوں کے بزنس، اپنی ڈوبتی ہوئی ساکھ یا اپنی نوکری کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں صرف اس ہسپتال کی 20 سال پرانی رسید پر جمی ہوئی تھی جس پر دوائیوں کے دھبے تھے اور جس پر ہسپتال کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے دن رات پریشان تھا
اور فیس کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ساری امیدیں ختم کر بیٹھا تھا، تب اس کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ بیٹا کامران، تم فکر نہ کرو، اللہ سبب بنائے گا۔ تمہارا باپ زندہ ہے۔ اور پھر 2 دن وہ گھر سے غائب رہے، اور جب واپس آئے تو ان کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا تھا، اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کبڑے ہو کر چل رہے تھے۔ جب کامران نے گھبرا کر پوچھا تھا تو انہوں نے مسکرا کر ٹال دیا کہ بس پتھری کا معمولی سا درد تھا، آپریشن کروا دیا ہے، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج 20 سال کے بعد اس رسید نے اس خونی راز سے پردہ اٹھا دیا تھا کہ وہ پتھر تری کا درد نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنا ایک گردہ بیچ کر اپنے جسم کا ایک اہم حصہ کاٹ کر کامران کے مستقبل کی قیمتیں ادا کی تھیں۔ اس رسید پر لگے ہوئے خون کے خیالی دھبے کامران کی روح کو جلا رہے تھے۔ اس کے نیچے وہ زمین کے انتقال کا کاغذ تھا، جسے پڑھ کر کامران کو یاد آیا کہ اس زمین کو بیچنے کے بعد اس کے باپ نے لوگوں کو کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ کامران کو لندن بھیج سکے۔ کامران کے حلق سے ایک ایسی دردناک، وحشتناک اور ٹوٹی ہوئی چیخ نکلی جس نے شو روم کے شیشوں کو بھی لرزا دیا۔ ابا جی، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخا، چلایا اور ان کاغذات کو دیوانہ وار چومنے لگا اور اپنے آنسوؤں سے بھگونے لگا۔ وہ فرش پر ہی سجدے میں گر گیا اور زمین پر ماتھا رگڑنے لگا، جیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو۔ اسے اپنے رگوں میں دوڑتا ہوا خون اب حرام کا اور زہریلا لگ رہا تھا، کیونکہ یہ خون اس کے باپ کا دیا ہوا تھا، جسے اس نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے دھکے دے کر نکالا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔